اب ذرا دل تھام کر رہیے گا ذرا. جناب حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب اینڈ غریب ملفوظ غریب نہیں ہوتا. عبادت اتنی کرنی چاہیے جس میں کچھ مشقت بھی ہو، گو اس قدر زیادہ نہ ہو جو تحمل سے زیادہ ہو جس سے دل اکتا جائے، بلکہ امامت میں تو مقتدیوں کے لحاظ سے اختصار کریں اور تنا ذرا تھوڑا طویل کر دیں. ہاں اتنی طویل نہ کریں جو نصب پر شاک ہو، جس کو نبھا نہ سکیں. مقتدیوں کا خیال رکھنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہوتی ہے، اس کی فکر رکھنی چاہیے. ایک جگہ ہماری کسی علاقے میں ہم رہتے تھے تو وہاں پر قریب آس پاس مسجد نہیں تھی، تو فلیٹ اپارٹمنٹ تھے، وہاں ایک جان نماز بنی ہوئی تھی، مسجدیں دور تھیں، تو ہماری نماز فجر کی اور عشاء کی، کبھی کبھی فجر مغرب عشاء کی وہاں ہوتی تھی. ایک آدمی ہنس رہا ہے، اس کو شاید پتا ہوگا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہے اسی علاقے کا. امام صاحب پابندی سے قرآن پاک کا ختم کرتے تھے فجر مغرب عشاء میں. اتنا پریشان لوگ کہ جو فجر کی نماز ہے وہ اسی ٹائم سے کرنی ہے، ایک اتنا طویل کرت آدمی تھک جائے. اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں بیچارے. کئی دفعہ ان سے کہا، مجھ سے کہا، میں نے کہا ہم تو نہیں کہیں گے اب، کیونکہ وہ تو سب لکھا ہوا ہے. ابھی بھی میرے پاس حضرت مجدد کے جمع کیے ہوئے ملفوظ رکھے ہیں امامت کے بارے میں، مقتدیوں کے بارے میں. پورا قرآن پاک 3 نمازوں میں. مغرب کی نماز کو اتنی طویل ہوگی، سوچو آپ ذرا حالات کیا ہیں، صحتیں کیسی ہیں، تھکا کر آدمی آتے ہیں، ان کی حالات کیا ہیں. لیکن بہرحال کئی برس ہم اس علاقے میں تھے. ایک قرآن پاک ختم ہوتا، پھر جو معاملات ہوتے اس کو چھوڑو، پھر دوسرا قرآن پاک شروع. صرف 3 نمازوں میں. فجر مغرب عشاء میں کتنے پڑھتا ہوں گے وہ، اب کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا. بہرحال حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے وغیرہ سے اور تمام شب کی بیداری سے منع فرمایا ہے. اس سے بظاہر یوں مطلب نفلی روزے اتنے رکھ لینا، اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت عبادت سے منع فرمایا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے تکفیر عبادت کا طریق بتلا دیا اور تقلیل عبادت سے روکا ہے. کیونکہ جب ایک شخص اپنے وسعت سے زیادہ بیدار رہے گا، وسعت سے زیادہ بھوکا رہے گا روزے کی وجہ سے، تو نتیجہ ہوگا کہ جسم اعضاء کمزور ہو کر معمولی عبادت کی بھی طاقت نہ رہے گی. یہ حضرت والا کا مضمون کتنے برسوں سے سن رہے ہیں. اور قدر قلیل بھی فوت ہو جائے گا اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے عمر بھر دوام کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ عبادت کم ہو، نفلی اور پابندی سے ہو. ارشاد فرمایا کہ اہل بدعت اور جملہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ایسی مثال ہے، ذرا غور سے سننا، اچھل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کئی دوستوں نے میسج بھیجا ہے، ای میل آئے، فون آئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سن کے زندگی کا رخ بدل رہا ہے. اور سب اکابر نے فرمایا، سب بڑے بڑے علی، سب میں نے وہاں فجر میں بیان کیا ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، سب نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھا کرو، گھر گھر اس کی تعلیم ہو. اور اہل علم حضرات اور جن کے پاس اپنی جگہیں ہیں اس کو شروع کریں اور گھر میں. غور سے پڑھتا ہوں. اہل بدعت اور جملہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ایسی مثال ہے جیسے شیطان کی، کہ کمبخت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ بھی نہیں کیا، حالانکہ یہ حکم خداوندی تھا، اور ان کی اولاد سے زنا اور بدفعلی کراتا ہے. عربی نہیں آتی اس بدبخت کو ہے جی. اس بے حیائی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے. سجدہ کرنے میں تو آپ کو خاک اور نار یاد آئے، خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین. حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ مٹی کے، اس کا قرآن نیچے میں، آگ کا اوپر. تو کیا جملہ حضرت لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ سجدہ کرنے میں تو آپ کو خاک اور نار یاد آئے، پھر اسی خاک کے نیچے آ پڑتا ہے، اس کا کچھ بھی خیال نہیں. اسی طرح اہل دنیا کی حالت ہے کہ خداوند تعالیٰ کے تو خلاف کرتے ہیں اور اس کی ادنا ادنا مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے پھرتے ہیں. مسجد میں سجدہ کرنے سے آر آتی ہے اور قبروں پر ناک رگڑتے ہیں. بہت سے رئیسوں کو اس زمانے کی بات ہے، بہت سے رئیسوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آنا اپنی حقارت سمجھتے ہیں اور اب قبروں کی خاک اپنے منہ کو ملتے ہیں. زکوٰۃ دینے میں دم نکلتا ہے اور ڈوم میراثی بدکار عورتوں میں خوب خرچہ کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں بدبخت. اہل اللہ سے نفرت کرتے ہیں اور شیاطین کا اتباع کرتے ہیں. کیا جملے سوچو نا بھائی.
انبیاء علیہ السلام پر تان اور جادوگروں پر اطمینان کرتے ہیں. بلی سے خوف اور شیر سے بے فکری. بلی سے خوف، شیر سے بے فکری، یعنی خالق سے بے نیازی اور مخلوق کی غلامی کرتے ہیں، اور افسوس اس پر اپنے آپ کو جنید وقت اور شبلی دورہ سمجھتے ہیں. علماء تصوف کی اصطلاحیں یاد کر لیے، مطلب خاک بھی نہیں آتا، اور اس کو عوام کو لوٹنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے. جناب کیسا ملفوظ ہے بھائی، کیسے وہ باتیں کرائی ہیں. یہ اس کو آگے پھیلائیں تو کتنا، یہ تو دعا کریں آپ، لکھ لیں اپنے پاس، اس کو جمعے میں بیان کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی.